السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کے تعلق سے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ وقفے سے پہلے دورہ ترجمہ قرآن اس ٹائٹل کی تھوڑی وضاحت، اس کا پس منظر اور کیوں ٹی وی پر پیش کیا جانے والا یہ منفرد پروگرام، اس کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر واجب ہے، یہ سب کچھ بھی ہو گیا اور اللہ کا شکر واجب ہے، 30ویں شب ہمارے پاس ہے، ایک رات ایک دن اور ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، جنت کے دروازے کھلے ہیں، کوئی بند نہیں ہے، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، کوئی کھلا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہر رات میں رمضان شریف میں ہوتے ہیں، ہر دن میں ہوتے ہیں، تو یہ محنت کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اس محنت کے بعد ایک اور رات آئے گی جس کو ہم عید الفطر کی رات کہتے ہیں، یکم شوال اس کی پہلی رات ہوگی، جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلا نقطہ اس تعلق سے، ماہ رمضان کی برکتوں کے اختتام پر انعامات الہی۔ ماہ رمضان مکمل ہو جائے گا اور یکم شوال وہ عید الفطر کی رات ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے نزول کی وہ رات ہوگی۔ چنانچہ اہل ایمان کی محنتوں پر رب کریم کی طرف سے انعامات کی رات، انعامات رمضان میں بھی بہت عطا ہوئے، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بھائی یہ ایک ایسی رات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بندے کو اللہ تعالیٰ خوب نوازتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ قدر کی رات ہوتی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ بھائی مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے، کام پورا کر لیتا ہے، اس کو اجرت ملتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں نے، سبحان اللہ کے بندوں نے ماہ رمضان گزارا، اللہ کی خاطر روزوں کا اہتمام کیا، اللہ کے خاطر اور فرائض کو انجام دیا، اللہ تعالیٰ کے خاطر انہوں نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا روزے کے دوران میں، اللہ کے خاطر رات کو کھڑے رہے، قرآن پاک کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا۔ اتنی محنت کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کی مزدوری ان کو عطا فرمائے گا، تو یہ انعام کی رات ہے۔ پھر ایک اور اہم نقطہ، عید الفطر کی رات بھی بابرکت اور باعث اجر و ثواب ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ رات ضائع ہو رہی ہوتی ہے، اور افسوس یہ بھی ہے کہ آخری عشرے کی راتیں جہاں قدر کی رات تلاش کرنی ہے، وہ کہیں بازاروں کی نظر ہو جاتی ہیں، سیر سپاٹوں کی نظر ہو جاتی ہیں، اور کچھ کھانے پینے کا اتنا شوق ہے کہ وہ مڈ نائٹ ڈیلز کے حوالے ہو جاتی ہیں، اور اب تو آن لائن آرڈر پلیسنگ بھی آ گئی ہے۔ وہ بھائی کھاؤ پیو، کسی نے منع نہیں کیا، مگر قیمتی اوقات کو تو ضائع نہ کرو نا۔ اور سب کو پتہ ہے کہ آخری راتوں میں شاپنگ جو کرنے جا رہا ہے تو اس کو کون سا مال ملے گا؟ مارکیٹ کے لوگ کہتے ہیں بالکل تھرڈ کلاس، معذرت کے ساتھ، اور پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ارے بھائی پہلے ہی کر لیتے، مال بھی اچھا مل جائے گا، پیسے بھی کم ہو جائیں گے غالباً، ٹھیک ہے جی، لیکن اوقات کو ضائع نہیں کرنا۔ اور چاند رات میں اللہ اکبر، ہم نے کبھی ایسا بھی دیکھا کہ ویسے تو آج تو اعلان ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا، لیکن جب چاند نظر آنے کا اعلان ہوتا ہے تو فوراً فائرنگ شروع ہو جاتی۔ کیوں بھائی؟ شیطان بھی کھل گئے، ہم بھی کھل گئے کیا؟ اور اس کے بعد پھر سیر سپاٹے اور گھومنا پھرنا نہ۔ یہ جو چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، یکم شوال کی رات کہتے ہیں، جو عید الفطر کی رات کہلاتی ہے، جو لیلۃ الجائزہ ہے، یہ بھی بابرکت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ بعض روایات محدثین کے ہاں ان پر تھوڑی تفصیلات ہیں، لیکن بعض روایات سے یہ بھی ملتا ہے جو اس رات میں بیدار رہے، روز قیامت اس کا دل مردہ نہ ہوگا۔ اس رات میں جو بیدار رہا، کچھ وقت کے لیے وہ بیدار رہا، مراد اللہ کی عبادت میں اس نے وقت لگایا، تو قیامت کے دن جب دلوں پر مردگی چھائی ہوگی، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو آج تو ہم 30ویں شب میں محنت کر رہے ہیں، اور اگلی جو رات ہوگی وہ بہرحال عید الفطر کی رات ہوگی، لیلۃ الجائزہ ہوگی، انعام والی رات ہوگی۔ ضائع نہیں کرنا، اپنے اوقات کو فارغ کرے۔ اچھا، کم از کم کیا کرنا ہے کسی بھی رات میں اجر و ثواب کے لیے؟ اگلا نقطہ، نماز فجر اور نماز عشاء با جماعت ادا کرنے سے رات بھر عبادت کا اجر ملتا ہے۔ نماز فجر اور نماز عشاء، چلے عشاء پہلے کر لیں، نماز عشاء یعنی با جماعت ادا کر لی تو آدھی رات کا اجر مل جاتا ہے، اللہ اکبر، عبادت کا۔ اور نماز فجر با جماعت ادا کر لی تو بقیہ آدھی رات کا اجر مل جاتا ہے۔ اور آپ کا میرا امتحان ہوگا، سچی بات بتا رہا ہوں میں، ہاں آپ کا میرا امتحان ہوگا چاند رات کی عشاء میں، آپ کا میرا امتحان ہوگا عید الفطر کی صبح فجر میں۔ کہاں گئے نمازی جنہوں نے فرائض کیا، نفل بھی ادا کیے تھے، سنتیں بھی ادا کی تھیں؟ کہاں چلے جائیں گے نمازی؟ یہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی کیا؟ ہاں خدا نہ خواستہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ تو نہیں کریں گے، اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے، نماز بس مغرب ادا کی انہوں نے، رمضان شریف اس کے بعد غائب ہو گئے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ تو فجر عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لیں تو آدھی رات کا اجر مل جاتا ہے حدیث مبارک کے مطابق، اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیں تو آدھی رات کا اجر مل جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کے مطابق۔ خواتین کا سوال آ رہا ہوگا ہمیں کیا ملے گا؟ وہ بھائی خواتین کے لیے نماز کی جماعت کی پابندی نہیں رکھی گئی، اور وہ
مشقت میں ان کو نہیں ڈالا گیا. ان کی نماز گھر میں وہ ادا کر لے وہ افضل ہے، اور ان کو گھر بیٹھے ہی وہ اجر مل جائے گا جو مردوں کو باجماعت نماز میں مسجد میں یا جماعت کی نماز میں جا کر ملے گا. تو حاصل کا نام اس رات میں قدر کرتے ہوئے اس رات کی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی بجا لانی ہے. ہاں رات کو آرام بھی کر لیجئے اور صبح ارلی اٹھ جائیں. ویسے سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تو اگلی ایک رات جو چاند رات ہوگی اس میں تھوڑا جلدی اٹھنا کیا مشکل ہے. چند رکعت تہجد کی نیت سے ادا ہو جائیں اور رات کے آخری حصے میں استغفار کا اہتمام ہو جائے. ہم نے پڑھا تھا نا سورہ الذاریات میں 26 سپارے کے آخر میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے نیک بندے سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں، اور وہ آخری حصہ رات کا بڑا قیمتی ہوتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے، پہلے بھی حدیث پیش کی گئی دورہ ترجمہ قرآن کے دوران میں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں. اپنی شان کے مطابق اللہ نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر، اور اللہ فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی پریشان حال کی دعا کر اس کی پریشانی کو دور کر دوں. ہی ناکس ایٹ آور ڈورس. سارے وقت میں بندہ کہتا ہے اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے. اس وقت اللہ فرماتا ہے مانگ لے مانگ لے مانگ لے. اور یہ ہر رات میں، سارے سال کی ہر رات میں، کہ رات کے آخری حصے میں اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 3 گھنٹے سمجھ لیں، آخری حصہ رات کا 1/3 اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. تو عید کی رات میں بھی تھوڑا جلد بیدار ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. نمازوں کا اہتمام کر لیں، نوافل کا اہتمام کر لیں، استغفار کا اہتمام کر لیں. اسی طرح مزید میں عرض کرتا ہوں اس رات میں نوافل، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں خوب محنتیں ہوئیں اور اگلے ہی دن جو پہلی رات آئی ہے شوال کی اس میں سب ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس سے بڑی ناقدری ہوتی ہے. مطلب میں لگی لپٹی بات نہیں کرنا چاہ رہا، بڑی ناقدری ہوتی. عشاء میں لوگ غائب ہوتے ہیں، فجر میں اور لوگ غائب ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہیں آخر؟ ابھی پورا مہینہ برکت والا گزارا، کوئی ثمرات نہیں اس کے، کوئی تربیت نہیں ہوگی ہماری، کوئی زندگی میں چینج نہیں آئے گا، کوئی بہتری نہیں آئے گی. خدا را ناقدری نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ایک آیت کریمہ آپ کو تھوڑی دیر پہلے تلاوت کر کے ہم نے سنائی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے مزید نعمت دوں گا. آگے کیا الفاظ ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. اور ناشکری کیا ہے؟ ابھی نعمت ملی ہوئی ہے نیکیوں کی اور فوراً ضائع کر دیں تو یہ ناشکری نہیں. 30 دن لگا دیے تم نے تو 31ویں دن جو آیا پہلا دن شوال کا تم نے ضائع کر دیا، اس کو فوراً دین اینڈ دیر تم نے ضائع کر دیا. کس قدر بڑی ناشکری ہوگی. اللہ کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. اسی لیے اگلا نقطہ میں نے نوٹ کیا ہے، اس رات کو فضولیات اور گناہ کے کاموں میں بسر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. گناہوں سے بچنا، فضولیات سے بچنا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. ماہ رمضان کے روزوں کا حاصل کیا ہے؟ آگے بھی ذکر آ جائے گا. سورۃ البقرہ آیت 183 ہے، البقرہ آیت نمبر 183، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی کیا ہے؟ بچنا گناہوں سے. جی، اور ایک اور نقطہ سمجھیں، جب برکت والی کوئی رات ہو، برکت والا کوئی دن ہو، برکت والا کوئی مہینہ ہو، برکت والا کوئی مقام ہو، دوبارہ عرض کرتا ہوں، برکت والی رات ہو، برکت والا دن ہو، برکت والا مہینہ ہو، برکت والا مقام ہو، تو عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے نا. ماہ رمضان نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو برکت والی رات، دن، مہینہ، مقام، اجر بڑھ جاتا ہے خیر کے کام کا. اسی طرح علماء فرماتے ہیں ڈرنا چاہیے. گناہ، نافرمانی، برے کام، ان کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے برکت والی رات، برکت والے دن، برکت والے مہینے یا برکت والے مقام پر. جیسے نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، گناہ کی شدت یعنی اس کا گناہ کا شدید ہونا اور اس پر سزا کا ہونا، اس پر عذاب کا ملنا، یہ اور بڑھ جاتا ہے. تو بھائی قیمتی راتوں کو قیمتی بنانا ہے، ضائع نہیں کرنا. ہاں سچی بات عرض کروں، ایک بندہ سو جائے اس رات میں، نماز تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے وہ ادا کرنی، اور 5 نمازیں فرض ہیں. یہ نہیں کہ وہ اچھا عشاء میں اور فجر میں کیونکہ اجر ملے گا تو عشاء فجر پڑھ لو، عید کے دن نمازوں کی چھٹی، کوئی چھٹی نہیں ہے. نماز فرض تو ادا کرنی ہے بھائی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی اس میں ریبیٹ، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں اس کے اندر. لیکن عرض کرنے کا مطلب ہے نماز اس نے ادا کر لی. ایک بندہ سو گیا ہے، وہ نسبتاً زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو فضولیات میں پڑا ہوا ہے. یہ کم سے کم گناہ سے تو بچ گیا نا جی. اور ایک اور پتے کی بات سمجھ لیں، نیکی فرائض کے علاوہ بات کر رہا ہوں،
نیکی کوئی بندہ نہ کر پائے اس پر اللہ کا غضب نہیں بھڑکتا، گناہ کرے بندہ اس پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. آئی ریپیٹ اگین، نیکی ایک بندہ نہ کر پائے تو اس پر اللہ کا غضب نہیں بھڑکتا، گناہ کے کرنے پر اللہ کا عذاب بھڑکتا ہے. پچھلی قوموں کے واقعات بار بار ہم نے پڑھے نا، کس پر عذاب آیا؟ وہ ہم جنس پرستی کی گندگی لوط علیہ السلام کی قوم، ناپ تول کی کمی کا معاملہ شعیب علیہ السلام کی قوم، اور جبر کر کے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو آل فرعون نے، یہ ظلم کیا تھا انہوں نے. ان گناہوں کے ارتکاب پر قومیں مٹائی گئی ہیں. تو بھائی وہ بندہ جو سو گیا نا وہ بہرحال بہتر ہو جائے گا اس سے جو باہر گھوم رہا ہے یا گھر بیٹھے فضولیات میں. اب تو باہر بھی نہیں جاتے نا، دنیا ہاتھ میں آ گئی اور فضولیات میں لگے ہوئے. وہ فضولیات میں لگنے والے سے بہتر ہے کہ بھائی بندہ سو جائے، کم سے کم گناہ سے تو بچ جائے گا. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، ہمارے ہاں نیکی کے کاموں کے کرنے پر تو توجہ ہے، تلاوت کر لو بھائی، تسبیحات پڑھ لو، صدقہ دے دو، درود شریف کا اہتمام کرو، بالکل صحیح بات ہے، ان کا لازماً اہتمام ہونا چاہیے. ادھر تو رجحان بڑھتا ہے، گناہ چھوڑنے کی طرف رجحان نہیں ہوتا. تلاوت بھی چل رہی ہے، تسبیحات بھی چل رہی ہیں، صدقہ خیرات بھی چل رہا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، گالیاں بھی چل رہی ہیں، فلمیں بھی چل رہی ہیں، ڈرامے بھی چل رہے ہیں. ماہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑا، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ اور گالیاں بھی چل رہی ہیں، بے حیائی بھی چل رہی ہے، بے پردگی بھی چل رہی ہے، فلمیں ڈرامے ناچ گانے بھی چل رہے ہیں، دوسروں کی حق تلفی بھی چل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ تو ہمارے نیکی کے کرنے کی طرف تو توجہ رہتی ہے، گناہوں سے بچنے کی طرف توجہ نہیں رہتی. اور میں عرض کر چکا ہوں اللہ کا عذاب بھڑکتا کس چیز پر ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. اور سنیں، بندہ گناہوں سے بچنے والا ہو جائے تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بہت کم حدیث مبارک آپ نے سنی ہوگی، جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. سبحان اللہ. جو اللہ کی منع کردہ حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے اس کا وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں مراد نفل روزے رکھتا ہو. اسی طرح کا مقام اس کا ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہو. تو بہرحال اس رات کو فضولیات اور گناہ کے کاموں میں بسر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ تو ہوا لیلۃ الجائزہ، عید الفطر کی رات، شوال کے مہینے کی پہلی رات، عید کے دن سے پہلے والی رات، اس کی برکتوں کا معاملہ، وہ انعامات کی رات بھی ہے اور باعث اجر و ثواب معاملہ ہے اس کا، اور اس رات میں عبادت کا اجر و ثواب بھی ہے. اور اس میں اگر فجر کی نماز، عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیں تو اجر و ثواب پھر بھی ویسے مل جاتا ہے. مزید نیکیاں کرنی ہے، خیر کے کام کرنے اور فضولیات اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی. حضرات نے بھی یہ کام کرنا ہے، خواتین نے بھی یہ کام کرنا ہے، اور کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں. بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں مگر تربیت شروع دن سے اگر ہم دیں گے تو انشاءاللہ ان امور میں سارا گھرانہ جب آن بورڈ ہوگا تو سب کے لیے آسانی کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جناب، لیلۃ الجائزہ ہو گئی، اس کے بعد اگلا دن آئے گا، اور وہ کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے. اور ہم نے بڑا لوگوں کو متحرک دیکھا عید کی تیاری میں. ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا جو روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، عید کی تیاری رمضان شریف سے شروع سے کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی یہ عید اس کے لیے ہے جس نے اس ماہ رمضان میں اللہ کی فرما برداری کا اہتمام کیا ہو، لیکن ہر عید ہمیں عطا کی گئی. تو اب آئیے عید الفطر اور اسی کے ذیل میں عید کا مفہوم کیا ہے، اور دو تہوار جو ہمیں عطا ہوئے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کی اہمیت، اس کا تھوڑا پس منظر اور اس کی فلسفی کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. اب آئیے اس پر ہم کلام کرنے کی کوشش کریں. عید کا لفظ، اس کا مفہوم ہے پلٹ کر بار بار آنے والا خوشی کا دن. پلٹ کر بار بار آنے والا خوشی کا دن. ہر قوم میں تہوار ہوا کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے افراد جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ، انہوں نے بھی کہا، وہ خوان ہے نا سورۃ المائدہ، خوان، خا واو الف نون، کچھ اور نہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کچھ لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں. یہ خوان ہے، خا واو الف نون، یہ المائدہ کا ترجمہ کہ اللہ یہ دسترخوان یہ ہمیں مل جائے موسیٰ تو ہمارے لیے عید کا دن ہوگا.
تو عید کا تصور ہر قوم میں کسی نہ کسی انداز سے رہا ہے۔ دین اسلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو عید ہمیں عطا فرمائی ہیں، دو تہوار ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا دین فطرت ہے، چنانچہ فطرت انسانی میں خوشی منانے کی خواہش تو موجود ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی موقع اس کو ملے، وہ اس کو سیلیبریٹ کرے، وہ دوسروں کو شیئر کرنا چاہتا ہے، اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتا ہے۔ یہ فطری جذبہ ہمارے اندر ہے، اور یاد رکھیے گا دین اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، وہ فطری انسانی جذبات کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ خالق کا عطا کرنا ہے نا، اور ہم نے سورہ ملک کے مطالعے میں پڑھا تھا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا اللہ جس نے پیدا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ جانتا ہے کہ ہماری حاجات کیا ہیں، ہماری ضروریات کیا ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسے معلوم ہے کہ ہمارے فطری تقاضے کیا ہیں۔ چنانچہ انسانی فطرت میں یہ بلٹ ان ہے، بات ودیعت شدہ ہے یا موجود ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ بندہ خوشی منانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر بھی عطا فرمائی اور عید الاضحیٰ بھی عطا فرمائی۔ اور ہر قوم کو آپ اٹھا لیجئے، ان کے کوئی نہ کوئی تہوار ہوا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تہوار ہمیں عطا فرمائے وہ بڑے عظیم الشان ہیں۔ اب آئیے عید الفطر پر بات کر لیں۔ عید الفطر کے دن کو یوم الانعام بھی کہا گیا، اور اس کی جو رات ہے، جو شوال کی پہلی رات، اس کو یوم لیلۃ الجائزہ، تو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے، اور یوم الانعام ہے عید الفطر کا دن۔ کیسے بھلا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بیان۔ ہم تو جا رہے ہوتے ہیں نا عیدگاہ کی طرف یا مساجد میں جہاں عید کی نماز کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، ہم جا رہے ہوتے ہیں، فرشتے راستوں میں موجود ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو اہل ایمان کی مغفرت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہ بناتا ہے۔ اللہ اکبر! اور اس کا انداز کیا ہے؟ حدیث مبارک میں ذکر آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، میں تمہارے سامنے تمہیں گواہ بناتا ہوں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری شان بلند کی قسم، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان بندوں کو بخش دیا ہے، جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ کر جاؤ، خوشی خوشی واپس جاؤ نماز ادا کرنے کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ! تو بھائی یہ رات بھی بڑی قیمتی ہے، انعام والی رات، یہ دن بھی بڑا قیمتی ہے، انعام والا دن، جو عید الفطر کا دن مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا کیا گیا۔ اب ایک اور انداز اس کو سمجھیے، دو عیدیں سالانہ ہمیں عطا ہوئیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ با مقصد تہوار ہیں اور با وقار تہوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ان کو فکس کر دیا، بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ اس کو فکس کیا گیا۔ آپ غور فرمائیں، ماہ رمضان عظیم الشان مہینہ اور ایک عظیم الشان عبادت روزہ، اس کی تکمیل ہوتی ہے تو عید الفطر عطا کر دی گئی۔ اور دوسری طرف دیکھیے حج کا موقع ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، حج جیسی عظیم عبادت مکمل ہو رہی ہوتی ہے، 9 تاریخ کو عرفہ کا دن اور 10 تاریخ کو وہ بڑے مناسک جو ہے وہ ادا کرتے ہیں حجاج، اور اس کے ساتھ عید الاضحیٰ ہمیں عطا کر دی گئی۔ تو دو عظیم عبادات، روزہ اور حج، ان کے اختتام پر ہمیں عید عطا کی جا رہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور حضور نے فرمایا بڑی شان کے ساتھ اس بات کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے لیکن یہ ہماری عید ہے۔ اور اس عید کو دیکھیے آپ، سبحان اللہ، صدقہ فطر کی تلقیم ہے نا، مسائل تو علماء نے بیان فرما دیے، اور کیو ٹی وی پہ سحری کی نشریات اور افطار کے موقع کی نشریات، صبح و شام کی نشریات میں سوالات بھی آپ کے آگئے، مفتیان کرام نے جواب بھی دے دیے، صرف یاد دہانی، وہ بھائی صدقہ فطر پہلے ادا کر لیں۔ یہ جو بھاگتے بھاگتے عید کی نماز کے موقع پر ادا کرتے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نے آپ نے شاپنگ کر لی ہے نا؟ ہاں جی شاپنگ خوب کی ہے بھائی، اور اب ایک اور آدمی مل کے اور کر لیں گے، کچھ لوگ تو اور زیادہ کر لیں گے۔ تو جس غریب کو ہم صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں وہ کب شاپنگ کرے گا؟ وہ کب خریداری کرے گا؟ نماز کے ٹائم پر؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات، علماء کرام نے مسائل تو بیان فرما دیے، بھائی گندم کے حساب سے اتنا ہے، 170-180 روپے کم و بیش، بھائی جو کے حساب سے 450-450 روپے ہے، بھائی کھجور کے اعتبار سے جو وہ 1000 روپے ہے، کشمش کے حساب سے اور زیادہ ہو جائے گا، کم از کم تو بھائی یہ گندم کے حساب سے ہے، تو کم از کم ادا کر دیا، ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہم اور آپ اللہ کا احسان، جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور جن کے بینک بیلنسز بھی بھرے ہوئے ہیں، جن کے ڈیپ فریزر بھی بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جن کے دسترخوان پہ کافی ڈشز بھی ہوتی ہیں، ہم بھی 170 روپے دیں گے؟ ہاں اتنے کی تو شاید ہم میں سے کسی کے بچے کی آئس کریم بھی نہیں آتی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ عید کے دن اس غریب کے گھر میں خوشی آ جائے گی۔ مہنگائی کے کس عالم سے گزرے مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ فتویٰ تو مفتی صاحب دیں گے میں فتوے کے میدان کا آدمی نہیں ہوں، ہمارا کام ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ تو مل جائے گا. ہاں بھائی مفتی صاحب 180 دے دیے فی کس گھر کے 5 افراد کے 900 اتنے دے دیے 900 روپے. ہاں مفتی صاحب ادا ہو گیا. اپنے دل کے مفتی سے پوچھیے 900 تو ہم یوں چڑھ کر جاتے ہیں, 900 روپے تو یوں 1000 کا تو یوں نکل جاتا ہے ہمارا, ایسے ہی ہے نا, تو ادا ہو جائے گا بھائی. لیکن اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اچھا ادا کرے صدقہ فطر. اور سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر کے 2 فائدے ہیں. یہ حدیث ابن سنن ابی داؤد میں آپ نے فرمایا کہ جو روزے کی کوتاہی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں, اور 2 غریب کے لیے بھی عید کی خوشی کا سامان ہو جاتا ہے. اچھا ہمارے روزے کیسے ہیں, مجھے میرا اور آپ کو آپ کا پتہ ہے کتنی کوتاہی ہیں, ہم سب کو پتہ ہے نا, تو ہم نہیں چاہتے ہماری کوتاہیاں معاف ہو جائیں, تو بہتر ادا کریں. کم از کم ادا کریں گے, ادا ہو جائے گا, وہ فتویٰ تو مل جائے گا آپ کو. لیکن اگر اللہ نے وسعت دی تو زیادہ دیجئے, کوتاہیاں معاف ہوں گی, 1 اور 2 غریب کو بھی عید کی خوشی میں شامل ہونے کا موقع مل جائے گا. اور غور کریں کتنا پیارا دین ہے, مخلوق خدا کا بھی لحاظ رکھا جا رہا ہے. صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ہے, تاکہ تم مخلوق خدا کو بھی اس عید کی خوشی میں شامل کر لو. اور پھر کیا ہے, نماز عید الفطر کی 2 رکعت ادا کرنا. ہاں دن کا آغاز اللہ کی تکبیرات سے, وہ آگے ذکر بھی ابھی آ جائے گا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ان تکبیرات سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں ہماری خوشی بھی اللہ کے حکم کے تابع. ایک دوسرے ممالک کے لوگوں کی یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کی یا دوسرے علاقوں تہذیبوں کے لوگوں کی خوشیاں ہوتی ہیں. شرابیں پیتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ہلڑ بازی کرتے ہیں, مار پیٹ ہو جاتی ہے, ہو جاتا ہے نا, جوا کھیلتے ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اور ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے, اور مخلوق کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اپنی جان کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اور ادھر کیا ہے, مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ, پہلے صدقہ فطر ادا کر دو. ہاں, اور رب کا بھی حق ادا کرو, اس کی تکبیر بلند کرو, رب کے سامنے جھک کر 2 رکعت ادا کر کے اپنے دن کا آغاز کرو, اپنی خوشی کا آغاز کرو. مسلمان کی خوشی بھی رب کے حکم کے تابع ہوتی ہے, اور مسلمان کی عید بھی رب کے حکم کے تابع ہوگی. اور مسلمان جو خوشی منائے گا وہ باوقار انداز سے منائے گا. اور کتنا پیارا دین یہ بتا رہا ہے کہ اس عید میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کا حکم ہے. نماز عید ہے, اللہ کا حق ہے, اور صدقہ فطر ادا کرنا حکم اللہ کی طرف سے ہے, رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے. البتہ وہ غریب کو سپورٹ کر رہا ہے, غریب کی مدد ہو رہی ہے, تو حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہیں, حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہیں. اور بقرعید کے موقع پر کیا ہوتا ہے, سبحان اللہ, نماز عید الاضحیٰ جلدی ہوتی ہے, آپ کے علم ہے نا. عید الفطر کی تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہے, بھائی صدقہ فطر ادا ہو جائے. عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ہوتی تاکہ قربانی جلدی پیش کرو, اور قربانی کے گوشت میں غریب کو بھی شریک کرو. سبحان اللہ, معاف کیجئے گا, تو عید الفطر کی نماز تھوڑا تاخیر سے تاکہ صدقہ فطر ادا ہو, غریب کا بھلا ہو. عید الاضحیٰ کی نماز ذرا جلدی تاکہ جلد نماز ادا کر کے قربانی پیش کرو, غریب کا فائدہ ہو جائے. دونوں عیدوں میں دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو شامل کر دیا گیا. یوں اقوام عالم اور دیگر مذاہب سے بالکل جدا امتیازی تہوار ہے عید کا, جو مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمایا گیا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا, ہر قوم کی کوئی عید ہوتی ہے, یہ ہماری عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عظیم عبادات کے ساتھ جوڑ دیا گیا, عظیم کاموں اور امور کے ساتھ جوڑ دیا گیا, اللہ کی بڑائی کے اعلان کے ساتھ جوڑ دیا گیا, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے ساتھ جوڑ دیا گیا, اور مخلوق خدا کے کام آنے کے ساتھ جوڑ دیا گیا. حقوق اللہ کا بھی اہتمام اور حقوق العباد کا بھی اہتمام ہو رہا ہے. یہ ہے عید الفطر کے تعلق سے اس کا تھوڑا سا فلسفہ, اس کا تھوڑا سا پس منظر, کہ فطرت انسانی میں شوق ہے, ایک ارج ہے, ایک چاہت ہے خوشی منانے کی. ہمارا دین رہبانیت نہیں سکھاتا, ہمارا دین ہمارے فطری جذبات کو چینلائز کرتا ہے, صحیح رخ پر ڈھال دیتا ہے. ہاں خوشی مناؤ, ذرا ادب کے ساتھ, ذرا باوقار انداز سے, پھٹ نہ پڑو کہ اپنا نقصان کر ڈالو, مخلوق خدا کا نقصان کر ڈالو, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے فطری جذبات کا اس دین نے خیال رکھا, اور ہمیں 2 تہوار اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان عطا فرما دیے, اور ان دونوں تہواروں میں اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بھی, یہ تکبیرات بھی پڑھ لیں, ذرا یاد کر لیں, اور ذرا ان کے الفاظ پہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, واللہ اکبر, اور اللہ سے
سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، تمام تعریف اللہ کے لیے، بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہم تو چھوٹے ہیں، یہ پیشانی سجدے پہ لگ گئی تو ہم تو اپنے آپ کو بچھا گئے اللہ کے سامنے، بڑائی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور رمضان کے حوالے سے اس قرآن کے بارے میں فرمایا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ تو یہ تکبیرات اس ہدایت کے عطا ہونے پر بھی اور اللہ کی بڑائی کا اعلان اور اپنی سبمیشن اور اپنے جھک جانے، اپنے بچھ جانے کا اعلان ہے۔ یہ ہے با مقصد تہوار جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں ہمیں عطا کیا گیا۔ ناظرین کرام، وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد عید الفطر کے کچھ آداب بھی تو ہیں نا، ان پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔